اور کچھ تو ثابت کرتے ہیں. کیا گفٹس کیا تھے جس کا اتنا چرچا ہے؟ کیا انہوں نے ایسا دے دیا جو کروڑوں میں چلا گیا؟ کو 15 کہا, کو 20 کہا, آج تو مجھے کسی نے 50 بھی کہا. تو وہ کیا ہیں گفٹس کیا ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں. کہیں کہا گیا کہ گاڑی دی گئی ہے, یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ میری ہی گاڑی پر بیٹھ کر آئے تھے, جو مومنہ کے شوہر ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا. اب اتنی باتیں ہیں کہ کچھ باتیں میں شاید کر بھی نہ سکوں. میرا تھوڑا سا گلہ اس چیز کا ہے کہ مجھ سے ہمیشہ میرے کیس کے علاوہ بہت سارے سوال پوچھے جاتے ہیں, لیکن کیس پہ کبھی نہیں پوچھے گئے. بہت ساری بات, اور مطلب میں کس طرح سے صفائی دے دوں, میں کتنی دفعہ ایک بات کہوں گی جو یقین آئے گا. پہلی بات تو حمزہ اپنی فارچونر کا وہ کلیم کر رہے تھے کہ حمزہ فارچونر میں آئے تھے. حمزہ فارچونر میں نہیں گئے تھے, وہ اپنی سوناٹا گاڑی میں گئے تھے. اور مجھے شبہ اس چیز کا کہ میں نے ان کو بولا میں گھر میں 2 اور گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں, وہ بھی یہ بھول گئے ہوں گے, یا میں بتا دیتی ہوں, وہ بھی کلیم کر لیں. حمزہ کے گھر میں بھی جو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں میرا خیال ہے وہ بھی یہ کہیں گے ان کی ہیں, ساری ہی انہی کی ہیں. اور اگر ان سارے معاملات سے بھی ایسے کوئی تحائف نہیں ہے جو یہ بتائے جا رہے ہیں, اگر ہوتے بھی ہیں تو میں نے آج سب کو یہ, جب میں نے یہ کیس سٹارٹ کیا تھا تو جو لوگ ہمیں بغیر ثبوتوں کے سپورٹ کرے تھے, میں نے پرومس کیا تھا کہ میں ان کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گی, جو بات کروں گی ثبوتوں کے ساتھ کروں گی اور ثابت کر کے جاؤں گی. جب یہ معاملہ ہوا تھا تو مومنہ صاحبہ سے بات ہوئی تھی, وہ اس وقت تو وہ آنے کے لیے ریڈی نہیں تھی. جب انہوں نے پیر کو پریس کانفرنس کرنی تھی, اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ تحائف کا یا رقم کا لین دین ہوا ہے, لیکن وہ بہت محدود پیمانے پر ہوا ہے. سو آپ لوگوں نے بھی تو لسٹنگ کی ہوگی نا بتانے کے لیے اس کے جواب میں کہ یہ منگنی سے پہلے یہ گفٹ آیا تھا, فلاں ایونٹ پہ گفٹ دیا گیا تھا. آپ صرف یہ سمجھیں کہ جو رشتہ ہونے کے ٹائم پہ جو تحائف ایک دوسرے کی فیملیز کو جاتے ہیں, اسی طرح فیملی میں گئے ہیں, وہی گئے تھے. لیکن ہمارے پاس مدعے اس وقت اور تھے, بجائے ہم گفٹ لکھنا شروع ہوتے, ایک جوس ایک ڈنر کے پیسے لکھنا شروع ہوتے, جس لیول پہ وہ گئے ہیں. یہ وہ باتیں کرتے ہیں جن کے پاس کچھ اور نہیں ہوتا. میرے پاس اس وقت پرائیورٹی میری بہن کا کیس تھا. یہ جو NCCI کی آج FIR ہے, یہ میرے لیے ایک بہت بڑا کنسرن تھا, یہ میرے لیے ایک جیت ہے, یہ ہمارے لیے ایک مائل سٹون ہے. میرے لیے فوکس وہ تھا. دوسرا فوکس میری بہن کی شادی تھی, تو اس میں بیٹھ کے میں یہ والا ہوم ورک کرتی, وہ نہیں تھا. جو ایویڈنس جمع کرانے تھے NCCI میں, جو میں الزامات لگائی تھی, میرے لیے وہ زیادہ ضروری ہے. لیکن یہ بھی تو الزام ہے نا, اس کا بھی تو ایویڈنس آپ کو, وہ تو انہوں نے لگایا, اور وہ اگر عدالت کے تھرو ہوتا تو میں بالکل اس پہ دھیان دیتی. اب ان کو دینا پڑے گا انشاءاللہ. پیر کو میں وہ بھی سول سوٹ دائر کر رہی ہوں کہ یہ آ کے اپنا 18-20 کروڑ مہربانی کر کے, یا 25-50 جتنا بھی ہے, آ کے یہ ثابت کریں اور ہم دیں گے انشاءاللہ. ثابت تو کریں. اور دباؤ کس طریقے سے کیا کیا ڈالا گیا ہے, اور کیونکہ مشکل تھا, کتنا مشکل تھا, بلکہ مشکل تو ہمیں لگتا ہے, میں آپ سے جان لیں تو کتنا مشکل تھا اس سینیریو کے اندر یہ شادی ہو جانا. شادی تو اتنی مشکل کر دی گئی تھی کہ جو ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں, جو کہ انشاءاللہ جو میں نے سوچا ہے کہ آگے FIR کریں گے ہم پولیس کی, ابھی تک وہ اپلیکیشن ہی ابھی نہیں ہوئی, تو اس میں یہ ساری چیزیں بھی بتائیں گے کہ ہمارے تمام تر وینڈرز نے کینسل کر دیے تھے ہمارے ساتھ ایونٹ. میں نے 16 دن رہ گئے تھے اور ہم نے دوبارہ سے 0 سے وینڈرز اپنے ساتھ آن بورڈ کیے, کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی ایک چیلنج تھا کہ نکاح جس ڈیٹ پہ اسی ڈیٹ پہ ہونا چاہیے, اور ہم کریں گے, کیونکہ ہمارے گھر کی خوشی تھی, میری بہن کی خوشی ہے, کوشش کی تھی کہ اسی طرح ہو. اور میں نے بہت شکریہ ادا کیا ان لوگوں کا جنہوں نے لاسٹ منٹ پہ ساتھ دیا. تمام تر وہ وینڈرز ہیں, عزت ہے میرے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں ہینڈل کی. اور آپ کہہ لیں پریشر تو اتنا زیادہ تھا ایموشنلی اور مینٹلی کہ شاید اچھے سے جھیلا بھی نہیں جا رہا تھا. کیونکہ ہم ایک ایسی تنقید کا اور ایک ایسی چیز کا نشانہ بن گئے تھے جو کی ہی نہیں ہے. جب یہ باتیں آ رہی ہیں کہ 18-20 کروڑ کھا لی ہیں, کہ ہمارا سارا کیس شفٹ کر کے ایک لین دین کے معاملے پہ اور ایک عجیب سی ڈسکشن بنا دی گئی.